نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء آیا مقدسہ نمبر 152 152 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے تمام رسولوں پر ایمان رکھنے کا ارشاد فرمایا اور ساتھ ایمان والوں کی صفت بھی بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان بننے والے کی کیٹیگری میں شامل فرمائے جس طرح یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے ہم اس کا سلیسہ مفہوم اور ترجمہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سننے والوں کو مفہوم اچھی طرح سمجھ آئے۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ڈالتے، کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے یعنی رسولوں میں سے کسی کو علیحدہ تفرقہ نہیں ڈالتے۔ ایسے لوگ اولئک سوف یؤتیہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اجورہم، ان دیا جائے گا، یؤتیہم عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ثواب، ان کے ثواب، ان کے اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب اس آیا مقدسہ میں رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہمیں۔ کون سے رسول؟ وہ رسول جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے اور نبی علیہ السلام ہیں، ان رسولوں پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے، اور ہم آقا علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں جو ایمان کی ایک شرط ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
ان میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں جانتے، وہ رسولوں کی شان کو برابر برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ کے جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جو فضیلت قرآن پاک نے بیان کی اسی طرح بیان کرو، باقی نبوت میں وہ سب برابر ہیں۔ نبوت کے حساب سے اللہ نے جنہیں چاہا منصب نبوت عطا فرمائی، اور وہ 1,24,000 پیغمبر نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو اس پر ایمان رکھے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے مطابق انہیں اجر دے گا جتنا کو وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں پورا کا پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اہل کتاب کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر۔ اور محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اتارے کتاب سے کوئی اپنا آسمان سے کوئی کتاب نازل فرمائے۔ من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر، پر ضرور ان لوگوں نے اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت بڑے سوال کیے، بڑے بڑے سوال کیے، اور وہ بڑا سوال کیا ہے اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ بڑا سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، فقالوا ارنا اللہ، بس انہوں نے کہا کہ ہم جہرتاً ہم اللہ کو ظاہر بیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو دیکھ نہیں سکے، اور قوم بھی آگے لاڈلی ہے، وہ کہتی ہے ہم بھی اللہ کو مولا ظاہر بیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو پس اللہ نے ان کو کڑک سے پکڑ لیا، کڑک دار آواز آئی تو مر گئے۔ بظلمہم، بدلے ان کے ظلم کے، کہ تم ایمان موسیٰ علیہ السلام کو تو تم دیکھ نہیں سکے، پرکھ نہیں سکے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا تم اعتبار نہیں کر سکے، آپ چلے ہیں خدا کو دیکھنے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد، اس چیز کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی اور معجزات دیے، ظاہر بینات چیزوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اتنا گند کرنے کے باوجود، اتنا بڑا شرک کرنے کے باوجود اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ عفونا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البینات فعفونا عن ذلک، اتنا بڑا سوال کرنے، اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا، ظاہر بیر بڑی بڑی بینات عطا فرمائی، روشن دلائل عطا فرمائے۔ سلطانا مبینا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بینات کر کے نشانوں سے، اپنے نشانات سے نوازا، ان کو ید بیضا عطا فرمایا، اور لاٹھی سے بھی ان کو نوازا۔ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، ان کی رکھوالی کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات کن سے کہی
किन से कही गई? यहूदियों से, जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे। आका अलैहिस्सलाम के दौर में ये मौजूद थे और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये फरमाया कि महबूब, आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से भी ये बड़े बड़े सवाल कर चुके हैं, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे, इज्जत उसे मिलती है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उनको जिल्लत मिलती है। और यही यहूदी ईसा रूहुल्लाह के खिलाफ हुए, ये भी उनके लिए जिल्लत। अपनी किताब को मसख कर डाला, ये भी उन पर जिल्लत। और फिर नबी अलैहिस्सलाम से अजीब अजीब सवाल करने लगे, ये भी उन पर जिल्लत। जिल्लत पर जिल्लत अल्लाह ताला ने उन पर उतार दी। और जिस तरह आज भी जलील हो गए और लुबड़ी की तरह चालें चलती हैं, यहूदी चालें चलती हैं मुसलमानों के खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ, ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अंबिया के खिलाफ, लेकिन कुछ भी चाल उनकी कारगर साबित नहीं हो सकती, ना ही चल सकती हैं। मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं, तब आज तक मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ा सिवाय कत्ल व गारत के। और क्या? इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमानी, वो फरमाएगा। और आमद ईसा को उन्होंने खड़ा कर दिया, तू नबी होने का दावा कर दे। ये यहूदियों की चाल है, पीछे इनके यहूदी बैठे होते हैं। तू कहे कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। पाकिस्तानी अवाम पहले लालची है, वो इस लालच में आकर तुझे नबी भी तस्लीम करेंगे, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेंगे, काफर होके मरेंगे। ये लालच अहमद ईसा को उन्होंने समझाया। और चबल को चबल को पढ़ना नहीं आता, मैंने कितने उसके मुंह ठप दिया है, लेकिन इसके बावजूद चबल है, जहल है। उम्मीद है मेरी बात अब सबको समझ आ गई है कि ये हमारा जिहाद जो झूठे नबी हैं उनके खिलाफ है। अल्लाह ताला हम सबको इन झूठे नबियों के मुंह पे लानत भेजने और लित्तर मारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने नबुव्वत थामने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आप खत्म नबुव्वत के ताज वाले हैं। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम के दुश्मन जो मर्जी करते रहें, इस्लाम बढ़ेगा, मुसलमान बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है। और इस दुआ की ये बरकत है कि आज दुनिया पूरी पर मुसलमान छाए हुए हैं। इंशाअल्लाह हुकूमतें भी मुसलमानों की बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत, उल्फत और इत्तेहाद व इत्तफाक की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फिद्दारैन व आसनल जज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।